ساجد جب اسکول سے آیا تو وہ بہت الجھا ہوا تھا کیونکہ اسکول سے آج جو ہوم ورک ملا تھا وہ اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ ہوم ورک کچھ یوں تھا کہ اس کو اپنے قریبی پارک جا کر کوئی اپنے پسندیدہ منظر کو اپنی آرٹ بک پر ڈرا کرنا تھا۔ اب ہوم ورک تو تھا، کرنا بھی تھا، لہذا پارک پہنچے۔ درختوں کے درمیان ایک خوبصورت جگہ پسند آئی، بیٹھ گئے۔ کوئی ڈرا کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ بن نہ پایا۔ کھسیاہٹ اور بوریت کے اندر ایک پینسل اٹھا کر اپنے دانتوں سے چبانی شروع کر دی۔ پھر جب اور غصہ آیا تو اٹھا کے اسی پینسل کے ٹکڑے ٹکڑے بے دردی سے کیے اور ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ لیکن یہ کیا؟ اچانک اس کو کسی کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ یہ کون رو رہا ہے؟ کس کی آواز ہے؟ مگر یہ کیا؟ یہ سسکیاں تو بڑھتی ہی چلی گئیں۔ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ سمجھ نہ آیا، پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ جواب آیا، ہم سب رو رہے ہیں۔ کون؟ درخت۔ کیا درخت روتے ہیں؟ ہاں، اپنی قربانی کو ضائع ہوتا دیکھ کر درخت روتے ہیں۔ کیسی قربانی؟ وہ قربانی جو تم ضائع کر رہے ہو۔ میں سمجھا نہیں، ذرا کھل کے بات کرو۔ تم جانتے ہو یہ پینسلیں جن کو تم چبا رہے ہو، جن کو تم توڑ رہے ہو، یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہیں؟ مجھے کیا پتا، فیکٹری میں بنتی ہوں گی۔ ہاں، تم کو تو یہی لگتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، ان پینسلوں کو بنانے کے لیے ہمیں کاٹا جاتا ہے، پھر یہی نہیں، ہمیں بہت بے دردی کے ساتھ مختلف ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ٹکڑے لا کر رکھے جاتے ہیں اور پھر ان سے اور لمبے لمبے باریک باریک ٹکڑے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان میں ایک گریفائٹ کی لائن رکھی جاتی ہے۔ گریفائٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بلیک کلر کی گرے کلر کی لکھائی کے لیے ہوتی ہے لائن، جسے تم پینسل کی نوک کہتے ہو۔ اچھا میں سمجھا۔ ہاں، یہ لائن رکھ کے پھر ہمیں بے دردی کے ساتھ بہت زیادہ پریشر دے کر ہمیں کبھی گول اور کبھی چکور ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پھر ہم پر پینٹنگ کی جاتی ہے، پالش کی جاتی ہے، سجاوٹ کے مختلف انداز اپناتے ہوئے ہم پر اور ظلم کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک پینسل بنتی ہے اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں یہ پینسل بے دردی کے ساتھ تم جیسے بچوں کے دانتوں کے بیچ میں چبائی جائے اور توڑ توڑ کے ادھر ادھر پھینکی جائے تو سوچو بھلا ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس سے کہ اس سے ایسا کام لیا جائے کہ جس سے کہ بچے علم سیکھیں اور لوگ اچھے کام کریں تو ہمیں سکون آ جائے کہ ہماری قربانی ضائع نہیں گئی۔ لیکن یہ کیا، تم جیسے لوگ کتنے ظالم ہو تم۔ یہ سن کر ساجد ایک دم شرمندہ ہو گیا کہ یہ کیا اس نے اس انداز سے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے فوراً تمام پینسل کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور درختوں سے بولا، میرے ساتھیوں، میں نے کبھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا کہ تم اگر نہ کاٹے جاؤ اور اتنے تکلیف دہ عمل سے نہ گزرو تو ہم کیسے پینسل حاصل کریں، کیسے چیزیں بنائیں، رنگ برنگی خوبصورت پینسلیں۔ بس مجھے آج ایک دفعہ معاف کر دو، میں آئندہ بہت خیال اور قدر کے ساتھ ان پینسلوں کو استعمال کروں گا اور اپنے دوستوں کو بھی یہ میسج دوں گا۔ درخت رونا چپ ہو۔ ساجد نے درختوں کی طرف مسکرا کے دیکھا، اسے لگا جیسے یہ درخت بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تمام پینسلوں کو اکٹھا کیا، احتیاط سے رکھا، اب ایک ڈرائنگ بنائی، بڑی خوبصورت اور پیاری ڈرائنگ۔ اور جانتے ہیں اس ڈرائنگ کا عنوان کیا رکھا؟ درختوں کی قربانی۔